بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے مہینے کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے اور کوئی ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑتے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزوں سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان فضیلت والا مہینہ، ان دونوں مہینوں کے درمیان جو مہینہ آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس مہینے کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ یقینی بات نہیں کہ 15 شعبان کی رات ہی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کا صرف ایک ہی روزہ رکھتے، بلکہ شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہفتے میں نامہ اعمال ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سال میں شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں پیر کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے اور پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روزے شعبان کے مہینے میں جیسے مرضی اور جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ کیا تم نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اس حدیث میں جو سرر کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے درمیان، یعنی کہ شعبان کے سینٹر کا ذکر آیا ہے اور شعبان کا درمیان یعنی 15 شعبان بنتا ہے۔ اس سے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شعبان کا روزہ رکھے سوائے اس شخص کے کہ جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے شعبان کے آخری دنوں کے روزے رکھنا جائز نہیں، تاکہ رمضان کو ایک پروٹوکول دیا جا سکے۔